اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، بہت سے آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو سفر 40 کے بعد واپس آئے ہوں گے۔ میں خود ان میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایک شرف دیا اور ایک توفیق عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت پر مشرف ہوا، وہ بھی 40 کے ایام میں، اور عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایک پیغام میں زیارت 40 کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تب زمین اپنے خزانوں کو کھول دے گی، تب ہر طرف سے جو نعمتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے سفر پر، جب خاص کر کے 40 کے ایام میں آپ زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اس بات کا معنی بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ جو لوگ اس زیارت میں شریک ہوتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یا جو زوار کی طرح، ایک زوار امام حسین علیہ السلام کی طرح مشی کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی عمل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو عام طور پر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، ایک ریئلسٹک اپروچ اگر ہم رکھیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن سے معاشرے میں اس طرح نہیں رہا جاتا جس طریقے سے رہنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جس طریقے سے امام علیہ السلام پسند فرمائے۔ لیکن واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ کربلا تشریف لاتے ہیں، یہ ان چند دنوں میں 180 ڈگری مختلف ہوتے ہیں اس سے کہ جو زندگی یہ لوگ عام طور پر معاشرے میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سخاوت عروج پر پہنچ جاتی ہے، ان کے اخلاق عروج پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ، میں لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کے ایک اندر وجود کا حصہ بن چکا ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاشرے میں بے حیائی نہ کریں وہ نہیں رہ پاتی۔ لیکن ماشاء اللہ آپ دیکھیں سفر 40 پہ جس لیول کا حجاب مینٹین ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر کوئی ایسا خاص سختی والا لا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام دینا چاہیں، لیکن جس سادگی اور جن اسلامی تقاضوں کو، جن ایمانی تقاضوں کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ڈریسنگ کرتی ہیں، جبکہ مرد اور خواتین کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی 180 ڈگری اس سے مختلف ہوتا ہے اور سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ خاص طبقہ اٹھ کر اس زیارت پر آیا ہوتا ہے اسی لیے وہ ان معیاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، ہر طبقے سے لوگ اٹھ کر وہاں پر آتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنی بہترین اخلاقیات کو، اپنے بہترین صفات کو، صبر کو اگر آپ دیکھ لیں، سختیاں ہوتی ہیں راستے میں، کبھی کبھار گرمی ہوتی ہے، کبھی کھانا اس وقت آپ کو نہیں ملتا جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سو نہیں پاتے اس جگہ پر جہاں پر آپ نے رات کو یا دن میں ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ سب کے سب صبر کے ساتھ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں موقع میں جب لوگ ریسٹ کرتے ہیں تو جو بستر ہوتے ہیں وہ کافی آپس میں قریب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بستر ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے جو لوگ کنگ اور کوئین سائز پر سونے کے عادی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بستر ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو پار کر کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانا ہو تو اسے کراس کرنا پڑتا ہے، اور کبھی لات بھی لگ جاتی ہے، کبھی پاؤں سے اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن کسی کو آج تک میں نے جگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مہماندار وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا اپنے، یعنی میزبان وہ ہوتا ہے جو اپنے مہمانوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ اگر اتنے خیال رکھنے کے باوجود اگر ان کے لیے کوئی کمی یا کوئی پرابلم ہو تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورے زندگی کا نظام اخلاقیات کے بنا پر، ایمان کے بنا پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس سے 180 ڈگری مختلف ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں حال ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھائی
بھائی کے بیچ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے، پڑوسیوں کے بیچ کا رشتہ پرابلمٹک ہوتا ہے، بہت سارے پرابلمٹک رشتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح لوگ صبر و استقامت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنا سفر گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 180 ڈگری فرق آ جانا، اور یہ جو انسانی صفات اور اچھی صفات کا ظاہر ہو جانا ہے، یہ وہی حدیث کی ایک جھلک ہے کہ جس میں جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو زمین اپنے تمام خزانے کھول دیں گے۔ ہم بھی جب امام علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں، جب زوار امام حسین بنتے ہیں یا خادم امام حسین بنتے ہیں، ہم بھی اپنے دلوں کے تمام خزانے کھول دیتے ہیں۔ ہم مولا حسین علیہ السلام کے تجلی کے باعث اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر تبدیل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک محدود زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب واپس آتے ہیں تو اس کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جس کے چہرے پر جب ہماری نظر پڑے تو ہمارے اندر کے حالات مختلف ہو جائیں۔ اور کیوں نہ، اگر انسان کے حالات مختلف ہوں تو ساتھ میں زمین و آسمان کے بھی حالات مختلف ہوں۔ تو یہ ایک زبردست پیغام ہے جو ہمیں کربلا کے سفر میں ملتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام خزانے، چاہے انسان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے اخلاقی اور عقیدتی اور سماجی خزانے ہوں، چاہے زمین کے اندر کے خزانے ہوں، وہ خود بخود اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ظاہر ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ایک زبردست نظام ہوگا کہ جو سب کے سب جس میں مل کر پروردگار متعال کے اس ہدف کی طرف آگے بڑھے ہوں گے، جیسے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، ہماری بحث سورہ کہف کے حوالے سے جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس حساس مقام کو، یعنی نو کے نیزہ کو انتخاب فرمایا سورہ کہف کی مرکزی آیت کی تلاوت کے لیے، تو ہمارے اندر یہ چاہت اٹھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو جانیں کہ وہ کون سا پیغام تھا کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام سید الشہداء علیہ السلام ہمیں نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی توسط سے دینا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ہم نے سورہ کہف کے مطالعے کو آغاز کیا اور ہم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم نے 50 جگہ قرآن مجید میں کم سے کم تلاش کی کہ جہاں پر عمل اور ایمان کا ذکر ساتھ ساتھ بیان ہوا کرتا تھا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک پیٹرن ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سورہ والعصر میں، کہ سوائے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اب اگر ایک پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس میں 50 سے زیادہ دفعہ پروردگار متعال ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے، تو جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف عمل کا تذکرہ ہوا ہے اور ایمان کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہوا، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ ایک سوال کا مقام ہے، اور شاید مولا حسین ابن علی علیہ السلام جس پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہوں اس پیغام کا راز بھی اسی سوال کے جواب میں ہو۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر جب ایمان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ عمل کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمان تصدیق ہے کچھ عقائد کی، مثلا توحید کی، کہ جس کا اثر ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو۔ سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل بھی ڈیولپ ہو جائے، عمل بھی خود بخود سامنے آ جائے، تو پھر پروردگار متعال بار بار ایمان اور عمل کا جدا تذکرہ کیوں فرماتا ہے؟ اگر ایمان کے معنی کے اندر عمل چھپا ہوا ہوتا تو پروردگار متعال صرف ایمان کا تذکرہ فرماتا اور عمل کا تذکرہ نہیں فرماتا۔ تو اس کانسیپٹ پہ بھی غور کیجئے گا، یعنی ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایمان تصدیق ہے کسی بات کی، مثال کے طور پر اگر باہر بارش آ رہی ہو اور اگر آپ جا کے اس کو دیکھ لیں کہ بارش آ رہی ہے باہر، یا کسی نشانی کے وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو، اگر خاک کی مہک اٹھے اور آپ کے ناک سے ٹکرائے اور آپ کو خوشبو آئے،
وہ خوشبو جو خاص بارش میں آتی، یا کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ چھتری لے کر آ رہا ہے، تو اب آپ کے دل میں ایک ایمان ڈیولپ ہوتا ہے اس بات پر کہ باہر بارش آ رہی ہے، اب آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ باہر بارش آ رہی ہے، لہٰذا اس میں منافقت کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے باہر بارش نہ آ رہی ہو لیکن ہم تصدیق کر دیں کہ باہر بارش آ رہی ہے اور ہم اظہار کریں کہ جیسے ہمارا ایمان ہے اس پر کہ باہر بارش آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار متعال کی معرفت جو حاصل کرتا ہے، جو پروردگار متعال کی مختلف نشانیوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک رب ہے جو اس دنیا کو، جو اس جہان کو سنبھالتا ہے، اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور وہ ایک ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے۔ اب اگر یہ ایمان، یہ توحید پر ایمان ایکشن میں ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں عمل۔ بس ایمان اور عمل کے بیچ ایک فرق ہے۔ توجہ کریں اس بات کے تائید کے لیے آپ کی خدمت میں وہ آیت پیش کر رہا ہوں جس سے آپ سب جانتے ہوں گے، جسے آپ سب نے پڑھا ہوگا شب قدر میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے بعد کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یعنی محض یہ کہ ایک انسان کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، ان یقولوا آمنا، اب کیا وہ ترک کر دیا جائے گا؟ اس کے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے؟ کیا اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ ایک اور نشانی ہے اس بات کی کہ ایمان عمل سے جدا ہے۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے، اب آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ان کا امتحان لیا گیا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان لیتا ہے وہ لوگوں کو جو صدق دل سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یا جو واقعاً ایمان لائے ہوتے ہیں صدق دل سے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ان کو بھی پہچان لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صرف زبان کے حد تک ایمان لائے ہوتے ہیں یا وہ اپنے ایمان میں جھوٹے ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عمل اور ایمان میں ایک فرق ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ایمان کا ایک مرحلہ ہے لیکن گویا اس سے زیادہ اہم مرحلہ، یا وہ مرحلہ جو ہمیں بتا دے کہ واقعاً ایمان صادق تھا یا کاذب تھا۔ یعنی ایمان کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس بات کو کلیئر کرے گی کہ ایمان جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ وہ ہے عمل۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتا ہے تو امتحان کے نتیجے میں، امتحان لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فعل ہے، اس کے نتیجے میں عمل انجام دینا ہمارا فعل ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی امتحان لیتا ہے تو آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تاکہ اس امتحان میں پاس ہوں۔ دیکھیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں چند آیات پیش کرتا ہوں تاکہ یہ مفاہیم کلیئر ہوں۔ یہ ہمارے بنیادی مفاہیم ہے، اگر یہ مفاہیم کلیئر نہ ہو تو ہمارے معاشرے میں یہی کیوس پایا جائے گا جو ابھی پایا جاتا ہے کہ نہ دین کا پتہ ہے کیا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے کیا ہے، ہر چیز مکس ہوئی ہوئی ہے اور ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے دین کے نام پر۔ عزیزان گرامی، یہ بات کہ امتحان کے نتیجے میں پروردگار متعال عمل کو جاننا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عمل وہ معیار ہے کہ جس کے باعث پتہ چلتا ہے کہ ایمان سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں امتحان لیا؟ اس لیے تاکہ پروردگار متعال یہ بتا سکے کہ کون الذین صدقوا، سچ کہنے والے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹ اپنے ایمان میں کہنے والے کون ہیں۔ اب ہمیں آپ کی خدمت میں یہ بات ثابت کرنی ہے کہ امتحان کا تعلق عمل سے ہے، اور امتحان کے نتیجے میں پروردگار متعال عمل ڈیمانڈ فرماتا ہے۔ یعنی اگر پروردگار متعال آپ سے امتحان لے اور آپ اس کے سامنے ایمان پیش کریں تو کام نہیں بننے والا۔ اور کیجیے گا عزیزان گرامی، منطقی لحاظ سے درست نہیں۔ یعنی پروردگار متعال آزمانا چاہ رہے ہیں میرے ایمان کو کہ میں اپنے ایمان میں سچا یا جھوٹا ہوں۔
اب اس آزمائش اور اس امتحان کے نتیجے میں پروردگار متعال کو اسی چیز کو میں پیش کروں، اسی ایمان کو پیش کروں کہ جس کا ابھی تک سچا یا جھوٹا ہونا ثابت ہی نہیں ہوا. پس ایمان کے رزلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور امتحان کے مقابلے میں مجھے عمل دینا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. یہ آپ کی آزمائش ہوگی، یہ میری آزمائش ہوگی. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش لینا چاہے، یہاں پر ان چند موارد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک، کبھی جان اور مال کا نقصان ہوگا. یہ امتحان الہی ہے. اچھا، اس میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بشر الصابرین، یعنی بشارت اور خوشخبری کس کو دینا ہے؟ پاس کون ہوگا؟ وہ جو صبر کرتے ہیں. صبر کا تعلق عزیزان گرامی ایمان سے یا عمل سے ہے؟ صبر وہ کام ہے جو انسان انٹینشنلی سلیکٹ کرتا ہے، چوز کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے. اپنے انتخاب سے جس کام کو انجام دیتا ہے وہ صبر ہے. یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جسے انسان اپنے انتخاب سے خود چاہتے ہوئے انجام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگارہ میں تیرے اس امتحان کے سامنے صبر کروں گا. یعنی بہت سارے ایسے کام انجام نہیں دوں گا کہ جو صبر کے موافق نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے کام انجام دوں گا کہ جو صبر کے موافق ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے پہلی آیت اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ پہلا مرحلہ ایمان ہے، ایمان کے بعد امتحان ہے، اور امتحان کے نتیجے میں جس چیز کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے عمل. اب آئیے دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب بنو اسرائیل ایک زمانے میں بہت مشکلات کے شکار ہوئے تھے، در بدر ہو چکے تھے، اپنی زمین سے باہر نکالے جا چکے تھے، بہرحال ان تمام مسائل کا تلاش انہوں نے اس بات میں پایا کہ پروردگار متعال کی راہ میں جہاد کریں. تو اپنے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں ایک کمانڈر دیجئے، ہمیں ایک ایسا شخص بتائیے کہ جو ہمیں اپنے گرد جمع کرے، ہمارے لشکروں کو تیار کرے، ہمارے فوجوں کو تیار کرے، اور ہم نتیجے میں جا کے ظالم کا مقابلہ کریں. یہ آیت اس پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرو. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت جو کہ ان نبی کے جانب سے اپوائنٹڈ تھے اس فوج کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس فوج کے سپہ سالار تھے. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت اپنے فوجیوں کے ساتھ ایک جگہ پر پہنچے، ایک وادی میں پہنچے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، پس اب جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، اب وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگا. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس پانی سے نہیں چکھے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ شامل ہوگا. پھر سے یہاں پر وہ لفظ دیکھیے گا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے. ابتلا تمہاری ہونے والی ہے ایک نہر کے ذریعے کہ جس کے مقابلے میں تمہیں عمل پیش کرنا ہے. یا تو پانی پی لو گے اس نہر میں سے اور فیل ہو جاؤ گے، یا تو پانی نہیں پیو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. خوب عزیزان گرامی، اب تیسری آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر ریفلیکٹ کرنا. انشاءاللہ کہ آپ کے بھی مزاج کے موافق ہوگی یہ بات. انشاءاللہ آپ کے دلوں میں خستگی کا احساس نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آیات کو سن کر ان کے اوپر ریفلیکٹ کر کے بہترین موقع ہوتے ہیں، بہترین فرصتیں ہوتی ہیں. ویسے تو ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، لیکن فرصت نہیں ملتی ہمیں. لیکن بہرحال انہی لیکچرز کے بہانے اگر ہمیں فرصت مل رہی کہ چند قرآن مجید کی آیات کو سنیں، ان کے ترجمے کو سنیں، ان پر ریفلیکٹ کریں اور اپنے عقائد کو قرآن مجید کے مطابق ہم درست کریں، تو یہ تو ایک توفیق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے نصیب ہوئی ہے. تیسری آیت آپ کی خدمت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے، تو ایک شخص نے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب سے کچھ علم موجود تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں ایک دفعہ.
اب جب یہ پہنچ گیا تخت ان کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ جو تخت یہاں پر موجود ہے یہ سب میرے رب کا فضل اور کرم ہے. لیبلونی، دوبارہ اس لفظ کو دیکھیے گا، بلا امتحان، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میرا عمل اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیا میں شکر نعمت بجا لاؤں گا یا میں کفر نعمت بجا لاؤں گا. دیکھیں پھر سے یہ پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تکرار ہو رہا ہے. پروردگار متعال آزمانا چاہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں شکر ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو کہ ایک عمل ہے. یعنی شکر وہ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے عمل انسان انجام دیتا ہے، اور کفر وہ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف اعمال انسان انجام دیتا ہے. یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صبر ڈیمانڈ فرمایا، یا اس سے پہلے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ جو پی لے گا، پینے کا عمل انجام دے گا، وہ ساتھ میں ہوگا، وہ ساتھ میں نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ ساتھ میں ہوگا. بس ہم نے یہاں پر عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کر دیا. خلاصہ گفتگو کا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں. اگرچہ کہ ایمان کی تفسیر میں، ایمان کی تعریف میں بہت سی دفعہ عمل کو بھی بتایا جاتا ہے، بہت سی دفعہ عمل کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ ہدف ہے جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حاصل ہوتا ہے. دراصل اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دو مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ پروردگار متعال قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ فرماتا ہے اور عمل کے ساتھ ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے. اگر ایمان کافی ہوتا، اس میں عمل بھی شامل ہوتا، تو پروردگار متعال کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایکسٹرا کام انجام دے. حکمت کے خلاف ہے کہ ایک انسان ایک لفظ کو استعمال کرے اور پھر اس کے ساتھ دوسرا ہی ویسا لفظ لے آئے، وہ بھی کئی دفعہ، اور یہ ایک پیٹرن بن جائے. ہو سکتا ہے ایک یا دو دفعہ ضروری ہو، ایک یا دو دفعہ کسی اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انسان دو ایک معنی والے لفظ کو استعمال فرمائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 50 ٹائمز حد اقل، کم سے کم قرآن مجید میں یہ جب دونوں ساتھ آتے ہیں تو یہ پکار رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ایمان اور عمل دو مختلف مفاہیم ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں ایمان اور عمل کا کنیکشن بتایا کہ ایمان اور عمل کے بیچ جو کنیکشن ہے وہ ہے امتحان. ایسا کہ انسان ایمان کا اظہار کرتا ہے، اب اس اظہار میں وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. پروردگار متعال امتحان لیتا ہے اس شخص کا، اور اس امتحان کے نتیجے میں جب وہ عمل انجام دیتا ہے، اگر وہ عمل صالح انجام دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کا ایمان تھا وہ ایک سچا ایمان تھا، اور اگر عمل غیر صالح انجام دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ایمان اس کا تھا وہ ایک جھوٹا ایمان تھا. بس عزیزان گرامی، جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس لیے ہے کہ جب ہم اس آیت کو مطالعہ کریں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تو ہمیں پتا ہو کہ یہاں پر عمل کو ایمان کے بغیر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا. اور اس سے زیادہ اہمیت والی بات یہ کہ کربلا کس چیز کا میدان تھا؟ کربلا میدان ایمان تھا یا کربلا میدان عمل تھا؟ کربلا کیا وہ میدان تھا کہ جس میں عمل صالح والے کامیاب ہوئے، یا کربلا وہ میدان تھا جس میں ایمان والے کامیاب ہوئے؟ بہت عجیب سوال ہے عزیزان گرامی، اور اسی لیے کیونکہ یہ بہت حساس سوال ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات ڈیلیور ہو جو پختہ نہ ہو، اسی لیے ہم نے بہت ٹائم لگایا اس بات کو ٹھیک طرح سمجھنے کے لیے کہ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا آپس میں امتحان کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اب انشاءاللہ جو تیسرا مرحلہ ہوگا، کیونکہ اب وقت ہمارے اس ریکارڈنگ کا ختم ہو چکا ہے، تو تیسرا مرحلہ جو ہمارے گفتگو کا ہوگا اس آیت پر کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہاں پر ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح کربلا کا میدان عمل کا میدان تھا، اور وہ کون سے بظاہر ایسے لوگ تھے کہ جن کا ایمان ہمارے معیار کے مطابق مضبوط نہیں تھا، درست نہیں تھا، لیکن وہ کامیاب ترین افراد تھے کربلا کے میدان میں. اور وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کا ایمان ہمارے نگاہوں میں ایک اچھا ایمان تھا، شاید قابل قبول ایمان تھا،
لیکن انہوں نے فیلئر کی مثال قائم کر دی میدان کربلا میں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ضرور اس ڈسکشن کو آپ کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے، تاکہ ہمیں ان حقائق سے آشنا ہو جن حقائق کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سورہ کہف کے ذریعے ہمارے لیے روشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں تہ دل سے سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.